السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا؟ آج کے اس جدید دور میں سفر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور جب ہم ہوائی سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو سفر ہم مہینوں اور دنوں میں طے کرتے تھے تو وہ اس جدید دور میں ہوائی جہاز کی مدد سے مہینوں کا سفر دنوں اور دنوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن آج بھی اس پر کام ہو رہا ہے کہ اس کو مزید تیز اور تیز تر کیا جائے۔ دوستو، انسان کی حد تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر راضی نہیں۔ دوستو، ترقی کا یہ سفر تو جاری رہے گا، لیکن جن کی کوششوں اور محنتوں سے اس کا آغاز ہوا، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون لوگ تھے۔ دنیا آج ہوائی جہاز کا بانی رائٹ برادرز کو کہتی ہے، لیکن یہ سچ نہیں، کیونکہ ان سے پہلے بھی کئی لوگ ہوائی جہاز کا کنسیپٹ دنیا کو دے چکے تھے اور ہوائی جہاز کو بنانے اور اڑانے کی کوشش کر چکے تھے۔ دوستو، آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ ہوائی جہاز کو بنانے اور اڑانے کا تجربہ سب سے پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے کیا تھا، اور یہ مسلمان سائنسدان کون تھا یہ جان لیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا رائٹ برادرز کے بارے میں کہ جنہوں نے اسی پر کام کرتے ہوئے اسے ایک عملی ہوائی جہاز بنایا۔ دوستو، وہ سائنسدان جنہوں نے ہوائی جہاز کو بنانے اور اڑانے کا تجربہ کیا، وہ 9ویں صدی میں جنوبی اسپین میں اندلس کے شہر رونڈا میں پیدا ہونے والے مسلمان عباس ابن فرنس نے سب سے پہلے ہوائی جہاز کا تصور دنیا کو دیا۔ دوستو، عباس بن فرنس نے 1169 سال پہلے سن 852 میں ہوا میں اڑنے کا پہلا کامیاب تجربہ کیا۔ مختلف تاریخ کی کتابوں کے مطابق عباس بن فرنس نے لکڑی کے ڈھانچے، ریشم کے کپڑے اور چیل کے پروں سے ایک گلائڈر بنایا تھا۔ گلائڈر کے ذریعے انہوں نے اڑنے کا پہلا تجربہ کیا تو زمین پر اترتے وقت انہیں چھوٹی موٹی چوٹیں لگیں، مگر اس کے بعد بھی انہوں نے کامیاب تجربے کیے۔ دوستو، وہ اپنے تجربوں میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھنے والے شخص تھے۔ وہ اپنے اڑنے کے ہر تجربے کے بعد اپنے گلائڈر کو مزید بہتر بناتے تھے۔ ان کے آخری تجربے کے بعد انہیں بہت چوٹیں آئیں اور وہ اس پر مزید کام نہ کر سکے، اور اس پر بھی انہوں نے سیکھا اور پرندے پر غور کر کے بتایا کہ جب بھی زمین پر پرندے اترتے ہیں تو وہ پہلے اپنے جسم کا پچھلا حصہ زمین پر اتارتے ہیں تاکہ انہیں اپنی رفتار کم کرنے اور زمین پر اترنے میں مدد ملے۔ عباس بن فرنس اپنے آخری تجربے سے پہلے یہ بات نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ اپنے گلائڈر میں ایسا کوئی انتظام نہ کر سکے جس کی وجہ سے اس اصول کے تحت زمین پر اتر سکیں۔ اسی وجہ سے انہیں شدید چوٹیں آئیں اور وہ اپنے گلائڈر پر کام نہ کر سکے۔ اگر آج ہوائی جہاز کو رنوے پر اترتا دیکھا جائے تو پہلے ہوائی جہاز کا پچھلا حصہ زمین پر اترتا ہے، یعنی عباس بن فرنس نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی۔ ان کے اس گلائڈر اور اڑنے کے تجربے کا ذکر 1220 میں پیدا ہونے والے یورپین دانشور روجر بیکن کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا رائٹ برادرز کے بارے میں۔ دوستو، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے پہلا ہوائی جہاز بنایا۔ ولبر رائٹ اور اولیور رائٹ کو رائٹ برادرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، ولبر 16 اپریل 1867 اور اولیور 19 اگست 1871 کو پیدا ہوئے۔ دونوں بھائیوں کو ایک جرمن انجینئر کے ہوائی تجربوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی، جس میں انہوں نے ہوا کے بارے میں معلومات لی اور سن 1900 میں ایک بغیر انجن والا گلائڈر بنا لیا۔ کیونکہ وہ انجن کے بغیر تھا تو اس لیے وہ خود تو نہیں اڑ سکتا تھا، تو دونوں بھائی اسے سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر لے جاتے تھے اور باری باری اس میں بیٹھ کر پہاڑی سے پھسلا کرتے تھے۔ گلائڈر ہوا میں اڑتا ہوا سمندر کے کنارے ریت پر جا اترتا اور اس طرح سے وہ چوٹ لگنے اور گرنے سے بچ جاتے تھے۔ دونوں بھائی 4 دفعہ گلائڈر سے اڑنے اور محفوظ اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، اس تجربے نے ان کا حوصلہ بلند کر دیا اور وہ ایسا جہاز بنانے میں مصروف ہو گئے جو انجن سے چل سکتا ہو، اور انہوں نے ایک ایسا انجن بنایا کہ جس کو وہ گلائڈر میں لگا کر اڑ سکے۔ اس انجن کی طاقت 4 سلنڈر اور 12 ہارس پاور کی تھی۔ دوستو، یہ انجن بنانے میں انہیں بہت ٹائم لگا اور انہوں نے آخرکار اس سے بنا لیا، جس نے اس گلائڈر کو ایک جہاز کی شکل دی اور اس میں فٹ کر دیا۔ پائلٹ سمیت اس جہاز کا وزن 750 پاؤنڈ تھا۔ دونوں بھائی اس ہوائی جہاز کو 17 ستمبر 1903 کے دن کٹی ہاک کے مقام پر لے گئے، جو امریکہ کے شمال مشرق میں ساحل سمندر پر واقع ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں یہ دونوں بھائی گلائڈر اڑاتے تھے تاکہ یہ تیار شدہ جہاز کو پہاڑ سے نیچے گرا سکیں، کیونکہ اس وقت ایئرپورٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں تھا، اور بس یہی وہ ایک طریقہ تھا جس سے یہ جہاز کو اڑا سکیں۔ دوستوں، اولیور رائٹ جہاز پر سوار ہوا اور انجن کو سٹارٹ کیا گیا، اور ولبر رائٹ نے ہوائی جہاز کو پہاڑ سے دھکا دیا۔ دوستو، ان کا جہاز اڑ رہا تھا
اور ان دونوں بھائیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کا جہاز 12 سیکنڈ ہوا میں اڑتا رہا اور صحیح سلامت ساحل سمندر ریت پر اتر گیا۔ دوستو، اس ہوائی جہاز نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا تھا۔ کامیاب تجربوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے یورپ کا چکر لگایا اور مختلف ممالک میں اپنا ہوائی جہاز اڑا کر دکھایا، اور جب امریکہ واپس آئے تو حکومت نے ان سے ایک ہوائی جہاز $30,000 میں خریدا، اور امریکی فوج میں باقاعدہ ایک ہوائی بازی کا اسکول کھولا گیا جس میں اولیور کو بطور ٹیچر کا عہدہ دیا گیا، اور کچھ عرصے بعد ولبر رائٹ کو ٹائیفائیڈ ہوا اور وہ 30 مئی 1912 کو انتقال کر گیا، اور چھوٹے بھائی اولیور کا انتقال 30 جنوری 1948 کو ہوا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔